جو تیری رحمت کا منکر ہے وہ میرا دل نہیں، مانگنا جس کو نہ آئے وہ سائل نہیں۔ اے کرم برور کرم میرے گناہوں پر نہ جا، ریب کے قابل۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت گناہ کسے کہتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے کس طرح سے بچایا جائے اور کن اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا یقینی ہوتا ہے، قرآن و حدیث اور واقعات کی روشنی میں گفتگو چل رہی ہے، اور آج الحمدللہ اس کی 41ویں نشست ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے ان اعمال کا بھی ذکر فرمایا جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا یقینی ہوتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 15 فرامین ملتے ہیں، جن میں سے دوسرے فرمان کی روشنی میں ایک سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے۔ امانت کو جب لوگ مال غنیمت سمجھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا یقینی ہوتا ہے۔ امانت کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن احادیث میں ذکر فرمایا، ان منتخبہ احادیث کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا، اور انہی احادیث میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور جو فرامین مل رہے ہیں اس کا بھی مختصر سا خلاصہ اور بعض فرامین کا تفصیل کے ساتھ میں خلاصہ ہو رہا ہے۔ سابقہ 11 نشستوں سے پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے، اس کی حفاظت، اس کے ساتھ حسن سلوک، اس کے ساتھ صلہ رحمی، اس کے ساتھ میں خیر کے ساتھ اپنا وقت گزارنا،
اپنی شرارتوں سے اور تکالیف سے اپنے پڑوسی کو محفوظ رکھنا، اور جو لوگ تکالیف دیتے ہیں اپنے پڑوسی کو، ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اور آج الحمدللہ گناہ کسے کہتے ہیں اس کی تفصیل تو 41ویں نشست چل رہی ہے، مگر پڑوسیوں کی حفاظت کے حوالے سے ہماری یہ 12ویں نشست ہے۔ اور پڑوسیوں کی حفاظت کا تذکرہ اس لیے ہوا کہ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمایا کہ حضور نے ان کو کچھ وصیتیں فرمائی، جن وصیتوں میں امانت اور خیانت کا بھی ذکر ہے۔ وہ وصیتیں 10 تھیں، جن میں سب سے پہلی وصیت تھی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، دوسری وصیت تھی سچ بات کہو، تیسری تھی کہ وعدہ پورا کرو، چوتھی وصیت تھی حضور کی کہ امانت ادا کرو، پانچویں وصیت تھی کہ خیانت کو چھوڑ دو، چھٹی وصیت تھی پڑوسی کی حفاظت کرو، ساتویں وصیت تھی یتیم پر رحم کرو، آٹھویں وصیت تھی کہ نرمی کے ساتھ گفتگو کرو، نویں وصیت تھی کہ سلام آپس میں کیا کرو، اور 10ویں وصیت تھی کہ تواضع اور عاجزی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ۔ ان میں پڑوسی کی حفاظت کے حوالے سے، پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے، اس کے ساتھ حسن سلوک، اس کے ساتھ معاملات، اس کو کس طریقے سے اس کے ساتھ میں ہمیں زندگی گزارنی ہے، اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ میں چل رہا ہے۔ گزشتہ نشست میں ایک حدیث پاک پیش کی گئی تھی جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک خاتون، ایک عورت کے متعلق سوال کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو رات میں نماز پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، خوب صدقہ و خیرات کرتی ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتی ہے، لیکن اپنی زبان درازیوں سے اپنے پڑوسیوں کو اذیت دیتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ جہنم میں سے ہیں، جہنم والوں میں سے ہیں۔ پھر عرض کیا گیا کہ حضور ایک عورت ہے، صرف فرائض پڑھتی ہے، کم روزے رکھتی ہے، یعنی نوافل روزے کم رکھتی ہے، کم صدقہ دیتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو کوئی ایذا اور تکلیف نہیں دیتی۔ میرے آقا نے فرمایا وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اپنی دوسری کتاب الادب المفرد میں، امام احمد نے مسند میں، اور صاحب ترغیب و ترہیب نے، اور صاحب کنز العمال نے، اور ان کے علاوہ اور بھی محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک کا مختصر سا خلاصہ ہوا کہ وہ عورت جو اچھے اعمال کرنے کے باوجود اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دے، ان کے ساتھ زبان درازی کرے، غیر غلط گفتگو کرے، اور اپنی زبان سے ان کو تکلیف پہنچائے، تو اس کے نیک اعمال اس کے کام نہیں آئیں گے، بلکہ حضور نے ایسی عورت کو اہل جہنم میں سے فرمایا۔ اور وہ عورت جو فرائض کی پابندی کرتی ہے، نفل روزے کم رکھتی ہے، صدقہ بھی کم دیتی ہے، مگر اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاتون کو اہل جنت سے فرمایا۔ لہذا جو یہ چاہتا ہو کہ جنت میں جائے اور جہنم سے بچے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جہاں احادیث کے ذریعے ہمیں اس بات کا علم ملتا ہے کہ اچھا پڑوسی کون ہے، اچھے پڑوسی کے علامات کیا ہیں، اور اچھے پڑوسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام کیا ہے، وہیں پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برے پڑوسیوں کو بھی وعید فرمائی ہے، وعید بیان فرمائی ہے۔
اور بارہا اس کا ذکر کیا گیا کہ برے پڑوسی کے تعلق سے تو یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جس کی اذیت اور شرارت سے پڑوسی محفوظ نہ ہو اسے جنت بھی نہیں ملے گی، جنت میں بھی اس کا داخلہ نہیں ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعید سنائی۔ میرے آقا نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایسا امام جس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو تو شکریہ ادا نہیں کرتا، اور غلطی سرزد ہو جائے تو معاف نہیں کرتا۔ دوسرا شخص، اور وہ پڑوسی جو اپنے پڑوسی میں کوئی خیر دیکھے تو خاموش رہے، اور کوئی برائی دیکھے تو اس کا لوگوں میں چرچا کرے تاکہ وہ بدنام ہو۔ تیسری وہ عورت، وہ بیوی جو شوہر کی موجودگی میں اسے تکلیف پہنچائے اور اس کی عدم موجودگی میں خیانت کرے۔ اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں اور صاحب مجمع الزوائد نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ حدیث پاک ہم نے مکمل کی، معنی اور مفہوم مکمل کیا، اب مختصر سا ہم اس کا خلاصہ کریں گے۔ 3 آدمی وہ ہیں جن کے عمل ضائع ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ایسا امام جس کے ساتھ لوگ احسان کا برتاؤ کریں۔ یہ امام مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے، یا آپ نے جس کو ایک منصب عطا کر دیا، اپنا بڑا بنا لیا، اس کو بھی ہم امام کہیں گے۔ جس کی آپ معاملات میں تقلید کرتے ہیں، جس کی آپ معاملات میں جس کو آپ نے اپنا بڑا بنا لیا، اس کو بھی آپ امام کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر کوئی احسان کرے تو ہمیں تعلیم یہ ہے کہ احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرو، اور احسان کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس لیے احسان نہ کرے کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے، بلکہ جس پر احسان ہو رہا ہے اس بندے کا اخلاق یہ ہے، حسن اخلاق ہے، حسن سلوک ہے اس بندے کا کہ وہ لوگوں کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگر غلطی سرزد ہو جائے، یعنی اس کے حوالے سے کوئی غلطی کر دے تو وہ معاف نہیں کرتا، تو ایسے شخص کا عمل اللہ تبارک و تعالی ضائع فرماتا ہے۔ دوسرا جو ہمارے موضوع کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی میں کوئی خیر دیکھے تو خاموش رہے، اور کوئی برائی دیکھے تو اس کا لوگوں میں چرچا کرے۔ ایک پڑوسی آپ کے گھر کے بازو رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، غریب آئے تو کبھی اسے جھڑکتا نہیں، فقیر آئے تو اسے بغیر کھلائے بھیجتا نہیں، دوستوں کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے ہیں، تمام معاملات اچھے ہیں۔ ان معاملات کا چرچا آج کل لوگ نہیں کرتے، بلکہ اچھائی آج لوگوں میں لوگ دیکھنا نہیں چاہتے، اور اچھائی دیکھتے بھی ہیں تو ان اچھائیوں سے بھی بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ایسے اچھے انسان میں کسی قسم کی برائی نظر آ جائے، کیونکہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ میں کچھ ایسا دیکھوں کہ جو لوگوں کے سامنے کہہ سکوں۔ اچھائی تو کوئی کہتا نہیں ہے نا، اچھی بات کوئی دوسروں تک پہنچاتا بھی نہیں ہے، بہت کم ایسے ہیں کہ اچھی بات دوسروں تک پہنچا دے، خیر کی بات دوسروں تک پہنچا دے۔ واٹس ایپ، فیس بک پر اگر ہمارے پاس میں کوئی دین کی بات آتی ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ آتا ہے، فقہ کے کوئی احکام آتے ہیں، تو ہم اگر زیادہ مرتبہ وہ آ گیا تو اس کو ہم بلاک بھی کر دیتے ہیں کہ بار بار یہ بھیج رہا ہے، اور اسی کی جگہ کوئی ناچ گانے کی کلپ بھیج دے، اسی کی جگہ کوئی برہنہ کلپ، ننگی کلپ بھیج دے، اسی کی جگہ کوئی جوک بھیج دے، تو بڑا خوش ہوتا ہے انسان، اور صرف خوش نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو بھی بھیج دیتا ہے، دوسروں کو بھی اپنے گناہ میں شریک کرتا ہے، اپنی غلطی میں شریک کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں شریک کرتا ہے۔ آج کا ماحول جو ہے وہ لوگوں کی اچھائیاں ذکر کرنے کا ماحول نہیں ہے، لوگوں کی برائیاں ذکر کرنے کا ماحول ہے۔
ڈھونڈتے ہیں، ہم تلاش کرتے ہیں کہ کہیں کوئی برائی نظر آ جائے، زبان سے کوئی برائی نہ ہو، اگر کبھی کپڑا میلا پہن لیا، پھٹا ہوا پہن لیا، تو وہ لوگوں میں کہیں گے پھٹا ہوا کپڑا پہنا ہے، میلا کپڑا پہنا ہے۔ اس قسم کی گفتگو، اس قسم کا عمل انسان کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، اس قسم کا انسان کا رویہ اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسی لیے اگر پڑوسی میں کوئی خیر کی بات دیکھو تو لوگوں میں فخر سے کہو کہ میرا پڑوسی ایسا ہے کہ جس میں نے کبھی شر نہیں دیکھا بلکہ ہمیشہ خیر ہی خیر دیکھا ہے، جس میں نے کبھی برائی نہیں دیکھی، ہمیشہ بھلائی اور بھلائی دیکھی ہے، ہمیشہ اچھائیاں دیکھی۔ فخر سے کہو لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگ آپ کے پڑوسی پر فخر کریں اور اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اس کی جگہ اگر ہم اس میں برائی تلاش کریں گے تو پھر یاد رکھو، آپ اگر کسی میں برائی تلاش کرتے ہو اور اس کی برائی کسی کے سامنے کہتے ہو تو آپ کی برائی بھی لوگوں کے سامنے کہی جائے گی۔ ارسطو نام کا ایک بہت بڑا محقق گزرا ہے، اس سے کسی نے آ کر کہا کہ میں نے کسی معتبر شخص سے آپ کے بارے میں غلط باتیں سنی ہیں۔ غور سے سننا، ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر شخص سے آپ کے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں، تو ارسطو نے کہا کہ غیبت کرنے والا معتبر کب سے ہو گیا؟ کسی کی بات دوسروں تک پہنچانے والا معتبر کب سے ہو گیا؟ آج ہم ایسے لوگوں کو معتبر سمجھتے ہیں نا کہ جو ہماری بات لوگوں تک پہنچائے یا دوسروں کی بات ہم تک لے کر آئے۔ ہمیں مزہ آتا ہے ایسی باتوں میں، لذت ملتی ہے، ہم بھی تلاش میں رہتے ہیں کہ بہت لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، کبھی کوئی عیب بھی مل جائے، کبھی کوئی برائی اس کی ظاہر ہو جائے۔ اوروں کی تو برائی کرنا گناہ ہی ہے، پڑوسیوں کی برائی تلاش کرنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی برائی آپ اس میں دیکھتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے اس کو دور کر دیں کہ یہ چیز بری ہے، تم یہ کام نہ کرنا۔ اور اگر کبھی مجبوری میں اس سے کچھ ہو رہا ہے تو آپ اس سے پوچھیں۔ بہت زیادہ انسان پریشان ہوتا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کسی سے قرض مانگنے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ قرض تو دے دوں گا مگر لوٹاتے ہوئے 1000 کا 1100 دینا پڑے گا، سود بھی دینا پڑے گا، مجبور ہے۔ اور وہ لے کر بھی آ گیا اور اس کے پڑوسی کو معلوم ہوا کہ اس نے ایسا کام کیا ہے، تو آپ لوگوں تک اس کی بات نہ پہنچائے، اس سے پوچھیں کہ تم نے یہ کیا کیوں ہے؟ وہاں جانے سے بہتر تھا تم مجھ سے قرض مانگ لیتے، میں تمہیں قرض دے دیتا۔ یہ اچھائی ہے، اور ایسا کرنے والا قیامت کے دن بہت اچھا ہوگا۔ تمہارے گھر کے بازو میں کوئی غریب رہتا ہے، 10 گھروں میں وہ مانگنے جاتا ہے اور آپ کے پاس میں استطاعت ہے، تو آپ اس سے کہہ دو کہ اب سے 10 گھروں میں مانگنے نہ جائے، جب ضرورت پڑے پڑوسی کو یاد کر لو، تاکہ یہ پڑوسی آپ سے خوش بھی ہو اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کی تعریف بھی کرے۔ حالانکہ وہ رب جانتا ہے سب کچھ، مگر اپنے بندوں سے اپنے بندوں کی تعریف سننا اسے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پڑوسی کی اگر کوئی برائی دیکھو تو اس کا ذکر کسی کے سامنے نہ کرو، بلکہ کوشش کرو کہ اس کی برائی پر پردہ ڈالو۔ ہاں، اگر برائی ایسی ہے جو قابل ذکر ہے، پڑوسی اللہ نہ کرے کہ چور ہے، کسی کے گھر میں جاتا ہے کچھ بھی چرا کر لا لیتا ہے، کسی کا زیور اٹھا لیا، کسی کا برتن اٹھا لیا، کسی کا سامان اٹھا لیا، کسی کا کپڑا اٹھا لیا، کچھ اٹھا لیا، اگر یہ برائی قابل ذکر ہے کہ جس سے لوگ محفوظ رہ سکے، تو اب یہاں خاموش بیٹھنا ثواب نہیں، اس کی برائی سے لوگوں کو آگاہ کرنا ثواب ہے۔ اب خاموش نہ بیٹھے، آپ نے سن لیا، نہیں خاموش بیٹھنا چاہیے، برائی نہیں بیان کرنی چاہیے، وہ چوری کر کے بھی لاتا ہے، آپ خاموش ہیں۔ کئی دکان میں کام کر رہا ہے، اپنے مالک کا نقصان کرتا جا رہا ہے، سامان پہ سامان لاتا جا رہا ہے، تو آپ کی اب ذمہ داری ہے کہ اب خاموش نہ رہیں، بلکہ جو برائی قابل ذکر ہے کہ جس کے شر سے
یا جس کے نقصان سے لوگ محفوظ ہو سکیں، اب اس برائی کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کر دیں تاکہ اس کی اس برائی سے لوگ محفوظ ہو جائیں۔ کسی پڑوسی کو عادت ہے پڑوسیوں کے عورتوں پر نظر رکھنے کی، تو ایک دوسرے پڑوسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی سے بتا دے کہ تم اپنے عورتوں کی، بچیوں کی حفاظت کرو اور اس کے شر سے اسے بچا کر رکھو۔ یہ ثواب کا کام ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ بہت زیادہ اس کی تفصیل ہے، انشاءاللہ کبھی موقع بنے گا تو ہم عرض کریں گے کہ غیبت کہتے کسے ہیں اور کن چیزوں میں غیبت نہیں ہوتی۔ تو دو باتیں ہوئی جس سے انسان کا عمل ضائع ہوتا ہے۔ تیسری بات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور وہ بیوی جو شوہر کی موجودگی میں اسے تکلیف پہنچائے اور اس کی عدم موجودگی میں خیانت کرے۔ یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے زوجین کے حقوق کے تعلق سے۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی باقی رکھی تو اس حوالے سے بھی ہم تفصیلی طور پر گفتگو کریں گے، مگر آج صرف یہ سن لیں کہ بعض عورتیں بڑی شریف ہوتی ہیں اور اتنی شریف ہوتی ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کا، اپنے شوہر کا مکمل طور پر خیال رکھتی ہیں، اس کی تکلیف میں بھی اسے راحت پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں، اس کی بیماری میں خود جاگتی ہیں اور اپنے شوہر کو آرام سے سلانے کی کوشش کرتی ہیں، اس کی کم کمائی میں بھی اپنے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، کبھی کوئی ناجائز تقاضا نہیں ہوتا اور بسا اوقات جائز تقاضا بھی نہیں کرتی کہ اس کے پاس میں یہ ہے مجھے دلا دو، اس کے پاس میں وہ ہے مجھے دلا دو۔ ایسی بہت زیادہ شریف عورتیں بھی موجود ہیں روئے زمین پر، اور بعض اس قسم کی عورتیں بھی موجود ہیں کہ جو اپنے شوہر کو صرف تکلیف دینا چاہتی ہیں، اپنے عمل سے، اپنی بد اخلاقی سے، اپنے چڑچڑے پن سے، اپنی سخت مزاجی سے، اپنی ترش مزاجی سے تکلیف دینا چاہتی ہیں۔ ان کے مزاج میں یہ چیز ہوتی ہے اور یہ تکلیف دے کر وہ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنا حق ان سے لے رہے ہیں۔ یہ حق لینے کا طریقہ نہیں ہے، یہ حق مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ جو رویہ اپنایا جاتا ہے حق لینے کے لیے کہ تم کچھ بھی کرو ہمیں یہ لا کر دو، تم اپنے آپ کو بیچ دو ہمیں یہ لا کر دو، تم رات دن محنت کرو ہمیں یہ لا کر دو، تو اس قسم کی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار بنتی ہے۔ عورت اگر اپنی شرافت کو برقرار رکھ کر اپنے شوہر کے ساتھ میں زندگی گزارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس عورت کو اسی کے شوہر کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، رب فرماتا ہے جنت میں تم اور تمہارے جوڑے داخل ہو جاؤ، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مگر وہ عورت جو ایک طرف عبادتیں کرتی ہے اور دوسری طرف اپنے شوہر کو اذیتیں دیتی ہے، کسی بھی طرح سے، زبان سے، آنکھوں سے، اپنے چال ڈھال سے، کسی بھی طرح سے عورت اگر اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کو پسند نہیں فرماتا۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ انہی اخلاق کا مظاہرہ کرے جن کا ذکر حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ کوئی مجبوری ہو، کوئی پریشانی ہو تو ظاہر کر دو اپنی عورت، اپنی بیوی کے سامنے، تاکہ اسے آپ کی پریشانیوں کا خیال رہے اور پھر اس حوالے سے آپ کے ساتھ میں وہ گفتگو نہ کرے۔ یہ ایک بات، شوہر کی موجودگی میں اسے تکلیف پہنچائے، شوہر کھانا مانگتا ہے اسے کھانا نہیں ملتا، پانی مانگتا ہے اسے پانی نہیں ملتا، اسے کوئی چیز کی ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، یہ تکلیف ہے۔ اور پھر دوسری بات فرمائی کہ اس کی عدم موجودگی میں خیانت کرے،
یعنی جو عورت اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے آپ کو کسی غیر مرد کے سامنے حاضر کر دے، یعنی کوئی غیر مرد گھر پر آیا، چہرہ نکال کر بات کیا، جبکہ شوہر کو یہ چیز ناپسند ہے، اور شوہر کو اگر پسند بھی ہو تو اسلام کو ناپسند ہے۔ شوہر اگر چاہے کہ میری بیوی سب کے سامنے آئے تو پھر اب وہاں شوہر کی نہیں سنی جائے گی، اب وہاں پر اسلام کی بات سنی جائے گی کہ اسلام کا اس حوالے سے تقاضا کیا ہے، اسلام کا حکم کیا ہے، یہ بات وہاں پر سنی جائے گی۔ تو جو عورت، جو بیوی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں خیانت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع فرما دیتا ہے۔ خیانت یہی ہے کہ غیر محرم کے سامنے بے پردگی کس کے ساتھ آ جائے، غیر محرم سے بڑی ہی خوشی کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے بات کرے، غیر محرم کے سامنے اپنے آپ کو بے پردہ بنا کر پیش کرتے۔ اور بعض عورتیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بعض عورتیں تو اس قسم کی ہوتی ہیں کہ جو شوہر کے چلے جانے کے بعد دوسرے مردوں کو بلا کر ان کے ساتھ میں اپنا وقت بھی گزارتی۔ یہ خیانت ہے۔ امانت اور خیانت کی ہماری گفتگو چل رہی ہے، مگر ابھی پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے ہم عرض کر رہے ہیں، مگر بات آئی ہے تو میں عرض کر دوں، حضور کی حدیث ہے اس حوالے سے، حضور کا فرمان ہے، شوہر کی عدم موجودگی میں کسی عورت کا کسی غیر مرد سے گفتگو بھی کرنا یہ جرم ہے اور گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اگر اپنے عمل کو بچانا چاہتی ہیں تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں، جب بات آئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سماعت فرما لیں کہ جس طریقے سے پڑوسی کے ساتھ نیک اور حسن سلوک اور اس کو ہر قسم کی تکلیف دینے سے اسلام نے روکا ہے، اسی طرح پڑوسی کے ساتھ کسی طرح کا جرم، کسی طرح کا گناہ، کسی طرح کی غلطی جو ناجائز اور حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے بھی روکا ہے۔ آج جیسے میں نے سابقہ میں کہا کہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی نظر پڑوسیوں کی عورتوں اور بچیوں پر خراب ہوتی ہے، اور پھر بسا اوقات شیطان ان دونوں کے درمیان میں محبت پیدا کر کے آپسی ناجائز تعلقات بنا دیتا ہے اور ناجائز تعلقات پیدا کروا دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زنا کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، میری تھوڑی سی غلطی ہوئی، حضور نے صحابہ سے زنا کے بارے میں سوال کیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، زنا تو حرام ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام کی یہ بات جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سماعت کی تو حضور نے ارشاد فرمایا، بڑی سخت وعید ہے، اس کو سن لو اور ذہن میں بٹھا لو۔ حضور نے ارشاد فرمایا، آدمی 10 عورتوں سے زنا کرے یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ وہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ زنا تو جرم ہی ہے، زنا حرام ہی ہے، مگر 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کا جو گناہ ہوتا ہے اس سے بڑا گناہ کسی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ میں یہ حرکت کرنے سے ہوتا ہے۔ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ نے چوری کے بارے میں صحابہ سے سوال کیا کہ چوری کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، حضور یہ بھی حرام ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی 10 گھروں میں چوری کر لے یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ وہ اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرے۔
اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. آج چوری کرنے کے لیے پڑوسی کا گھر بڑا اچھا ذریعہ ہے. کوئی اپنے پڑوسی کے پاس بہت زیادہ چیزیں دیکھ لیتا ہے تو کبھی بچہ جا کر چوری کر لیتا ہے. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اکثر ایسا ہو رہا ہے. کبھی بچہ جا کر چوری کر لیتا ہے, کبھی بڑا جا کر چوری کر لیتا ہے, اور بہت آسان سمجھتے ہیں. حضور نے وعید سنائی ہے کہ 10 گھروں میں چوری کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا گناہ ہے. کیونکہ انسان پڑوسی کے حالات سے واقف ہوتا ہے, پڑوسی کے معاملات سے واقف ہوتا ہے, پڑوسی کی ضرورتوں سے انسان واقف ہوتا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی بندہ اور کوئی بندی پڑوسی کو تکلیف دینے کی خاطر اس کے گھر سے چوری کرے, یہ بہت بڑا جرم ہے. اس روایت کو کئی محققین نے, کئی محدثین نے نقل فرمایا, اور جس میں مشہور کتاب طبرانی شریف ہے, اس طبرانی میں امام طبرانی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. اندازہ کریں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح کی وعیدیں اپنی امت کے سامنے پڑوسیوں کے حوالے سے بیان فرمائی. اگر کوئی پڑوسی زنا کے بارے میں, تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں, میرا آج یہ موضوع نہیں ہے, جب آئے گا تب ہم عرض کریں گے انشاءاللہ. گناہوں کی جب تفصیل بیان ہوگی, 70 گناہ کبیرہ, یا پھر یوں کہیں کہ 400 گناہ کبیرہ, یا 700 گناہ کبیرہ, اللہ نے جتنی توفیق دی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے آپ کے سامنے. مگر ابھی جو مجھے عرض کرنا ہے کہ زنا آج اتنا آسان ہو چکا ہے کہ شادیاں مشکل ہو گئی ہیں. بڑی آسانی کے ساتھ آج یہ جرم ہو رہا ہے. مالدار بھی اس میں مصروف ہیں, غریب بھی اس میں مصروف ہیں. غریب کی بچیاں مالدار کے بچوں کے ساتھ گھوم رہی ہیں, جن کی سواری اچھی دکھی بیٹھ گئے معاذ اللہ. ساری بچیوں کو میں الزام نہیں لگا رہا ہوں, دیکھ لو آپ اکثر راستوں میں کیا چل رہا ہے, کس طرح کی آج انسان کی سوچ اور انسان کی فکر ہو چکی ہے, کس طرح مسلمانوں نے اپنے آپ کو اسلام سے آزاد کر لیا ہے, کس طرح آج مسلم معاشرے نے اپنے آپ کو دین سے آزاد کر لیا ہے اور شریعت کے احکام سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے. صرف جمعہ پڑھنے سے نماز اسلام باقی نہیں رہتا, اسلام مکمل عمل سے انسان کے پاس میں باقی رہتا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ 3 جمعہ نہ پڑھو تو تم کافر ہو جاؤ گے, تو 5 وقت کی نماز نہ پڑھو گے تو بھی کافر ہو جاؤ گے, اور اس کے علاوہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہو گے اور پڑوسیوں کو تکلیف دو گے تب بھی جنت میں نہیں جاؤ گے. حضور کی حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. آج یہ حالت ہماری ہو چکی, ناجائز کو جائز بنا لیا, حرام کو حلال بنا لیا, غلط کو صحیح بنا لیا, برائی کو اچھائی بنا لیا, بد اخلاقی کو اخلاق بنا لیا, بد کرداری کو اچھا کردار سمجھ لیا, فواحشات اور منکرات کو نیکی سمجھ لیا معاذ اللہ. یہ حالت آج مسلمانوں کی ہو چکی ہے, اور بڑے فخر کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں, اسلام نام نہیں چاہتا, اسلام عمل چاہتا ہے. کسی کا نام عبداللہ ہو اور کام غلط ہو تو اسلام اس کے نام کو نہیں دیکھے گا, اس کے عمل کی وجہ سے اس پر فتویٰ لگے گا کہ یہ کیا ہے اور کون ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, محترم ناظرین و سامعین کرام, اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو, ایمان سے وابستگی اختیار کرو, اللہ اور اس کے رسول کے دین سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. نہیں کرو گے تو دنیا تو گزر جائے گی, مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک افسوس ہوگا. اور مرنے کے بعد تو دور کی بات ہے, جب موت آئے گی تو بندہ کہے گا مولا تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں نیک کام کر لوں. دولت مند کہے گا میں دولت خرچ کر لوں, بے نمازی کہے گا میں نماز پڑھ لوں, کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ کہے گا میں صدقہ کر لوں, تھوڑی سی مہلت دے دے. مگر کہاں مہلت ملے گی, وقت آ گیا. اسی سے تو ڈرایا جا رہا تھا, یہی تو کہا جا رہا تھا کہ موت آنے والی ہے, تم زندہ ہوئے مرنا ضرور ہے. بار بار ڈرایا جا رہا تھا, مگر ہم تو ڈرتے نہیں تھے. ہم تو بڑی بے باکی کے ساتھ, بد اخلاقی کے ساتھ, فواحشات اور منکرات میں اپنی زندگی گزار رہے تھے. جب وقت آ گیا تو پھر ختم. جب وقت آ گیا, جب بربادی ہو گئی, اب اس کے بعد میں کچھ ہونے کا نہیں ہے. اسی لیے وقت سے پہلے اچھے کام کرو, وقت سے پہلے نیک عمل کرو, وقت سے پہلے اپنے آپ کو متقی بنا لو, پاکیزہ بنا لو,
اپنے آپ کو احکامات اسلام کا پابند بنا دو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان مردوں کا ذکر فرمایا یا ان عورتوں کا ذکر فرمایا جو اپنے مرد کی غیر موجودگی میں دوسروں کو آنے کی اجازت دیتی ہیں، اور ان مردوں کا بھی ذکر فرمایا جو پڑوسیوں کی عورتوں پر اپنی غلط نظر رکھ کر ان سے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، اور جو عورتیں یا جو مرد اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بھی وعید بیان فرمائی۔ اور یہ بات بھی ہمیں اسلام کی تعلیمات سے ملتی ہے کہ اسلام نے پڑوسی کے تحفظ کا حکم دیا، اس کی آبرو ریزی کا حکم نہیں دیا۔ اسلام نے پڑوسی کا خیال رکھنے کا حکم دیا، اس پر غلط نظر رکھنے کا حکم اسلام کا نہیں ہے۔ کوئی اگر اپنے عمل سے اسلام کو بدنام کرتا ہے تو اس کے لیے دو گناہ ہے، ایک تو غلط عمل کا گناہ ہے، دوسرا اسلام کو بدنام کرنے کا گناہ ہے۔ اسی لیے بندوں کو چاہیے جو اپنے آس پڑوس کا خیال رکھے مگر غلط نظر نہ رکھے، اپنے آس پڑوس کی فکر کرے مگر غلط انداز کی فکر نہ کرے کہ اس کے پاس میں بہت آتا ہے ہمارے پاس میں نہیں آتا، اس کے پاس میں گاڑی آ گئی، اس کے پاس میں سواریاں آ گئے، اس کے پاس میں بینک بیلنس ہو گیا، اس کا گھر ایک اور فلور آ گیا، اس کی فکر نہ کریں، بلکہ فکر یہ کریں کہ ہمارا پڑوسی کہیں کوئی مصیبت میں تو نہیں ہے۔ ہم جس کے پاس دولت آتی ہے اس کی تو فکر کرتے ہیں، کبھی اس کی بھی فکر کر لیا کرو جو غربت کی سطح پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کی بھی فکر کبھی کر لیا کرو، اس کے بارے میں بھی کبھی سوچو۔ ہم اپنی خواہشات تو پوری کرتے ہیں۔ ابھی قربانی کا موسم ہے، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں ابھی قربانی کا موسم ہے۔ ہم جب جانور لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہزاروں کا روپیہ ہم لگا دیتے ہیں۔ ابھی کچھ اخبار میں بھی ہم نے پڑھا کہ ایک جانور پر کچھ لکھا ہوا ہے تو اس نے اس کی قیمت لاکھ روپے سے زیادہ لگا دی، اور لوگ اس جانور کو خریدتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ قربانی کے لیے اتنا اچھا جانور اتنا پیسہ دے کر آپ لیتے ہیں، جب آپ کے پاس اتنا ہے تو پھر آپ فطرے میں گیہوں اور چاول کیوں دیتے ہو؟ آپ فطرے میں گیہوں کیوں دیتے ہو؟ جواری کا پیسہ کیوں دیتے ہو؟ کیوں 50-60 روپے میں اپنا فطرہ ختم کر دیتے ہو؟ آپ کہیں گے نہیں قربانی اللہ کا حکم ہے، تو فطرہ بھی تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ جب اللہ نے اتنا دیا ہے تو اپنی ذات پر خرچ کر کے خوش ہونے سے بہتر ہے کسی غریب کی ذات پر خرچ کرو تاکہ وہ غریب بھی خوش ہو اور میرا رب بھی خوش ہو، میرا مولا بھی خوش ہو۔ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اپنی ذات کی خوشی کے لیے ہزاروں کا خرچہ ہے، اور جب یہی عبادت غریب کو دینا ہے، غریب کو فطرے یا زکوٰۃ کی شکل میں دولت کے ذریعے جب یہ عبادت کرنی ہے تو پھٹی ہوئی ساڑیاں، پرانی ساڑیاں، میلے سوٹ اور کم قیمت کے کپڑے غریبوں کے لیے لا کر دے دیتے ہیں۔ یہ عبادت ہے؟ یہ ہمارے نظریات ہو چکے ہیں۔ اور پھر ہماری حالت یہ کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی غریب کا بچہ ہمارے بچوں کی طرح کپڑے پہنے، اسی لیے تو ہم لا کر نہیں دیتے نا۔ ہمارے گھر کے واچ مین کے کسی بچے کو آپ نے کوئی اچھا کپڑا لا کر دیا ہے؟ نہیں دیا۔ کیوں؟ میری بیٹی جو پہنے وہ غریب کا بچہ نہ پہنے۔ یہ ہماری سوچ ہو چکی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا غریبوں کا خیال کیا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ ایک بچے کو عید کے دن اپنے گھر میں لا کر اس کو سجا سوار کر اس کو اپنی گود میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں نہیں بلکہ اپنے دستے مبارک اس کو دیتے ہیں اور اپنی انگشت مبارک اسے تھما کر عیدگاہ لے جاتے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ میرے آقا کا طریقہ ہے۔ مگر آج ہم نے حضور کی سیرت کے تمام پہلوؤں کو بھلا دیا اور اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے لگے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پڑوسی کی عزت کا خیال ہو۔ کوئی لڑکا اس کی لڑکی کو لے کر بھاگنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اسے اپنی بہن کی نظر سے دیکھے اور اس کا تحفظ کرے۔
اس کی آبرو ریزی نہ کرے، اس کے چال ڈھال پر نظر نہ رکھے، اس کے حسن پر نظر نہ کرے، بلکہ اپنی زندگی کو محفوظ رکھے اور اپنی غلط نظروں سے اپنے پڑوسیوں کی اولادوں کو بھی محفوظ رکھے، اور اپنی بدعمالیوں سے بھی اپنے پڑوسیوں کی اولادوں کو محفوظ رکھے۔ اسلام کبھی ایسی تعلیم نہیں دیتا جس میں کسی کا نقصان ہو۔ اسلام نے ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق کی تعلیم دی، حسن معاشرت کی تعلیم دی، حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کا نظام تعلیم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس تعلیم سے دلچسپی نہ رہی، اس وجہ سے ہم نے جیسا چاہا جس کے ساتھ سلوک کر لیا۔ ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک الگ، بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا سلوک بدل چکا، غرض کہ ہم نے اپنی زندگی کو اسلام سے کافی دور کر لیا۔ مگر کچھ بھی ہو، اگر اسلام مسلمان ہونے کے ناطے غلط کام کرتے ہیں تو اس کی جزائیں اور اس کی سزائیں بھی غلط ملیں گی۔ اپنی زندگی کو اسلام کے حوالے سے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے حوالے سے صحیح کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو احکام ہمارے لیے ہیں، جو فرامین ہمارے لیے ہیں، ان فرامین کا صحیح طور پر تکملہ ہو سکے۔ کبھی کبھی ایسا کرنے میں غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی نیتوں سے بندوں کی واقف ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی نیت کیا ہے، میرا بندہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس سے کیا ہو گیا۔ رب جانتا ہے، معاف کرنے والا بھی وہی ہے۔ مگر غلطی کرتے رہیں، گناہ کرتے رہیں، بدعملیاں کرتے رہیں، غلط کام کرتے رہیں، اور پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو یہ تو ہماری دلیری ہے، یہ ہماری دلیری ہے۔ اور اس دلیری کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں گے تو زندگی تو جیسی تیسی گزر جائے گی، مگر قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، اور اس وقت بڑے سخت سوالات ہماری زندگی کے بارے میں، اور زندگی میں جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال فرمائے گا۔ آج الحمدللہ گناہ کسے کہتے ہیں، اس حوالے سے 41ویں نشست مکمل ہو رہی ہے، اور اسی سلسلے میں جو پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے جو باتیں چل رہی ہیں، الحمدللہ آج 12ویں نشست اس حوالے سے مکمل ہو رہی ہے، اور ممکن ہے کہ 1-2 نشستیں پڑوسی کے تعلق سے اور بھی ہوں، اور اس میں واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں، احادیث بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر امانت کے تعلق سے، یا پھر اس حدیث پاک میں جو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اس حدیث پاک میں اور بھی جو باتیں، جیسے یتیم پر رحم کرنا، اور اس کے بعد میں ہے کہ آپس میں نرم گفتگو کرنا، پھر ہے کہ سلام کرنا، پھر ہے تواضع اور عاجزی اختیار کرنا۔ چونکہ یہ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم وقتاً فوقتاً گفتگو کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا، کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو گناہ ہم سے جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں اسے معاف فرما دے، اور گناہوں کی حقیقت سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس سے حفاظت کے اسباب مہیا فرما دے، تاکہ ہم بھی گناہوں سے محفوظ رہ کر پاکیزہ زندگی گزار سکے۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما دے۔ پروردگار جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے رب قدیر جب تک زندگی باقی رہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، آخری وقت آئے تو کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما، اور کل بروز قیامت ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے مرحومین کو اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔